اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ مارننگ لاہور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ FM 98.6 پہ لائیو ہیں اور حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سابقہ صدر لاہور چیمبر، ہمارے سینئر تجزیہ نگار جناب میاں شفقت علی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو آج کی کیا کوئی گرما گرم کوئی خبریں ہیں؟ گرما گرم خبر تو ہے جی میاں نواز شریف صاحب کی۔ ٹھیک ہے۔ پہلے یہ تھا کوشچن کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اب حکومت کا جو ترجمان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لا رہے ہیں۔ اچھا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ یہ نہیں کہتے جی انہوں نے نہیں آنا مگر ہم لے آئیں گے۔ ہم نے 2 سال لگا کے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کر لیا کہ ہم کیسے اپنے مجرم واپس لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی ہوئی ہے اور وہ مجرم ہے، اب ملزم نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے ان کے ساتھ طے کر لیا ہے کہ کس طرح ہم اپنے مجرم واپس لا سکتے ہیں، تو یہ آئیں گے۔ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے برطانیہ۔ یہ برق ہے یا ایکچوئل بات ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، مگر ایک جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں۔ اب مجھے جو کہیں نہ کہیں سے نظر آ رہا ہے، خبر آ رہی ہے کہ گٹ فیلنگ جو ہے، گٹ فیلنگ، اگر وہ واپس آ گئے تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا ساری سیاسی جماعتوں کے لیے۔ لائک ساری اتنا بڑا لیڈر اگر پاکستان آ جاتا ہے، اور جیسے پہلے بھی 2-4 پروگرام پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر میاں صاحب آ جاتے ہیں تو ان کا کوئی چیز اسٹیک پہ نہیں ہے، یہ بڑی مزے کی بات نتھنگ ٹو لوز ہے ان کے لیے۔ یہ اس کے اوپر کافی اگر وہ اس سوچ سے آ رہے ہیں کہ میں نے اب آنا ہے اور ملک کے لیے آنا ہے تو یہ بہت بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہوگی سب پولیٹیکل پارٹیز کے لیے۔ آلدو میاں صاحب کی مخالفت ہے، کوشش کی گئی ہے کہ پینٹ کیا جائے کہ نیگیٹو کریکٹر میں میاں صاحب کو، مگر وہ ہو نہیں سکے۔ میاں صاحب کو نیگیٹو کریکٹر میں پینٹ کر نہیں سکے، یہ جتنے بھی سارے مل کے حکومت ہو یا میڈیا ہو یا جو بھی لوگ ہیں، وہ مخالفت ہوتی ہے ہر جگہ پہ۔ دیکھیں اگر وہ 52% بھی ووٹ لیتے ہیں تو 48 تو ان کی مخالف ہے نا، 48% وہ تو رہے گی۔ مگر یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا اپسیٹ ہو جائے گا پاکستان کی سیاست میں، جنہوں نے پلان کیا ہوا ان کے لیے۔ 2 دفعہ پہلے بھی میاں صاحب آ چکے ہیں، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ پرائم منسٹر تو 3 دفعہ رہ چکے ہیں، باہر سے 2 دفعہ آئے ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے وہ پنڈی اتر گئے تھے اور اس وقت جو ہے وہ تو لائک پلاننگ ہی اس طرح کی انہوں نے کی تھی وہ پارٹی کے حوالے سے، کیونکہ تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور میں ہی ان کو اترنا چاہیے تھا، وہ پنڈی اترے اور وہیں سے پھر ان کو آگے روانہ کر دیا۔ اگر ان کی پارٹی میں پیپلز پارٹی جیسا ڈسپلن ہوتا تو ان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ پیپلز پارٹی جیسا ڈسپلن نہیں ہے نون لیگ میں۔ نون لیگ کوئی پارٹی بھی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ کی ایک ذیلی شاخ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب آپ مسلم لیگ کو دیکھتے ہیں، مسلم لیگ بھی کوئی اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، ایک حادثاتی تو کہہ سکتے ہم، اور مسلم لیگ کی لائف کم ہے کانگریس کی نسبت۔ ٹھیک ہے۔ کانگریس سے ہی لوگ مسلم لیگ میں آئے اور اس وقت مجبوری تھی کہ ایک مسلمانوں کی پارٹی بنانی تھی، ادروائز ان کے کوئی اینول الیکشن یا کوئی ایلیویشن کا طریقہ کار نہیں ہے جیسے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں ایک دھڑا بن گیا تھا، دھڑا بنا ہوا تھا، ان آرگنائز تھی اور یہ اسی طرح چلتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں صرف یہی ہوا ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ آپ نون لگا لیں، فے لگا لیں، پی لگا لیں، جو مرضی لگا لیں، پارٹی بنتی رہی۔ مگر اس وقت جتنی بھی مسلم لیگ اویلیبل ہیں ان میں سے سب سے آرگنائز نون لیگ ہی ہے۔ نون لیگ ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ نون لیگ جو ہے یہ جنیجو صاحب کے زمانے میں وہ جیم بن گئی تھی، مسلم لیگ جیم بن گئی تھی۔ اصل تو یہ جھٹکا لگا تھا جنیجو صاحب کو۔ نہیں، یہ اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ایک ایوب خان نے ایک مسلم لیگ بنائی تھی۔ اچھا، مسلم لیگ کنونشنل اس کا نام تھا، وہ پگاڑا گروپ جو بعد میں انہوں نے پگاڑا صاحب نے اس کو ٹیک اوور کیا۔ ٹھیک ہے۔ مگر وہ سرکاری مسلم لیگ وہ بنائی گئی، ٹھیک ہے، ادروائز پہلے مسلم لیگ ہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر پاکستان مسلم لیگ دیکھیں تو وہ کاف لیگ کا نام پاکستان مسلم لیگ ہے، وہ کاف لیگ نہیں ہے، اس کے ساتھ کیو نہیں لگا ہوا، وہ رجسٹرڈ ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ ہوئی ہے جس کے چوہی شجاعت صاحب پریزیڈنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے لی تھی، وہ جنیجو صاحب والی ان تک پہنچی تھی، کیونکہ اصل تو وہی چلی آ رہی ہے۔ وہ جنیجو صاحب بھی ایک انٹرم ان کے پاس رہا ہے نا 2-4 سال، ادروائز تو پیچھے اور لوگ تھے۔
تو یہ چلتے چلتے بہرحال ابھی جو ہے وہ نون بھی بن گئی, پھر یہ انہوں نے ضیاء الحق کے جو برخوردار ہیں انہوں نے بھی زیڈ بنا لی تھی, ادھر سے یہ پگاڑا صاحب کی بھی وہ ابھی بھی چلتی ہے. تو یہ کافی مسلم لیگز ہیں, لیکن اس میں جو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب نون کے اندر بھی وہ دیکھیں نا بڑی دیر سے وہ شین کا بھی جھگڑا پڑا ہوا ہے, اور بڑی کوشش ہوتی ہے اپوزیشن کی کہ کسی طرح سے لوگوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ نون میں سے ہی شین نکلے گی اور پھر میم بھی نکلے گی اور پھر میم نکلے گی, مریم کی ایک علیحدہ پارٹی بنے گی. تو مگر میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب آگے تو یہ جو جتنے بھی لیڈر ان کے یا ان کی فیملی ہے ان کے آگے کوئی بول نہیں سکتا. اچھا, یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ ایک ذہن میں ابھرتا ہے, جو انقلاب ہے جس حوالے سے اکثر ہم یہ سنتے رہتے ہیں میاں صاحب آئیں گے تو ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. انقلاب کوئی شخصیت لاتی ہے یا ایک سوچ کا نام انقلاب ہوتا ہے؟ انقلاب ہمیشہ ہی سوچ کا نام ہوتا ہے. شخصیتیں ضرور ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک شخصیت کوئی نہ کوئی لیڈ کر رہی ہوتی ہے. اس پہ آپ پاکستان کا جب مارز وجود میں آیا اس کو دیکھ لیں, ٹھیک, کوئی قائد اعظم ایک شخصیت تھے جو لیڈ کر رہے تھے, مگر ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ تھے. کچھ لوگوں کے نام آگے تاریخ میں کچھ کے شاید گمنام سپاہی ہوں, تو وہ اور بھی لیڈر ہوتے ہیں, وہ صرف ایک لیڈر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ اٹس اے ٹیم ورک, اکیلے بندہ کچھ نہیں کر سکتا, ٹیم کے ساتھ مل کے کرنا ہوتا ہے. تو میاں صاحب جب آتے ہیں تو انقلاب ویسا نہیں آنا کہ کوئی شاید کوئی تختہ ہی الٹ جائے, ٹھیک ہے, یا کوئی آئین کے مابرہ کوئی بات ہو جائے. انقلاب ود ان دی ملک ہی آنا ہے اور ود ان دی سسٹم ہی آنا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیونکہ اس کی تیاری بہرحال انہوں نے کروائی نہیں ہوئی اپنے جو پارٹی ہے اور اپنی جو ٹیم ہے کہ میں آؤں تو ڈیوٹی ہے نا, پارٹی کو کوئی لائن نہیں دی گئی کہ میں فلاں ڈیٹ کو آؤں گا یا نہیں آؤں گا. اور آپ جو پرانا ذکر کر رہے تھے وہ اسلام آباد سے آ کے واپس چلے گئے, ان کو نکال دیا گیا, اور دوبارہ جب وہ آئے تو پھر ان کو آنے دیا گیا, پھر وہ لاہور. اس میں بے نظیر فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, بے نظیر آ چکی ہوئی تھی جب وہ دوبارہ انہوں نے اٹیمپٹ کی, ٹھیک ہے, تو اس وقت ان کو اس لیے نہیں روکا گیا کہ بے نظیر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور کوئی نہیں تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے, بے نظیر کو کاؤنٹر کروایا گیا یا سمجھا گیا کہ اس کو کاؤنٹر کریں گے میاں صاحب, اور وہ تو دونوں ملے ہوئے تھے, انہوں نے کاؤنٹر کیوں کرنا تھا, تو دونوں ہی لینڈ کر گئے. اور اس وقت یہ بلکہ میں اس وقت میں وزیر تھا, تو ایک اتنی زیادہ ایمبیگوٹی تھی کہ میں جس کو فون کروں نا سیاستدان کو, کوئی یار کو کام شام ہے تو مجھے بتاؤ, وہ کہتے ہیں جی الیکشن ہونا ہی نہیں, یہ سب کیا بات کر رہے ہیں آپ, الیکشن تو بائیکاٹ ہو جائے گا, جی ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. الیکشن بھی ہو گئے, اور جو پیپلز پارٹی نے سوچا ہوا تھا اس کے حساب سے رزلٹ بھی ان کو مل گیا. اچھا, اس دن جو ایک قافلہ چلا لاہور ایئرپورٹ سے اور داتا صاحب تک کا ایک سفر تھا, وہ کیونکہ ہم نے اس کو وٹنس کیا, بڑی لوگوں کو جو ہے نا ایک خواہش تھی, جو خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ کے جو ورکر تھے, جو ووٹر سپورٹر تھے, اور دیگر جو جماعتیں تھیں, ان کے اندر بھی یہ ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک پایا جاتا تھا, خیال یہ ان کے ذہن میں تھا کہ میاں صاحب جو ہیں جس وقت اپنا خطاب کریں گے, داتا صاحب انہوں نے خطاب کیا بھی, اس میں وہ عام معافی کا اعلان کریں گے. اس وقت یہ جتنی بھی ہماری وہ دوسری جیسے ہم قافلی کی بات کرتے ہیں, چاہے چودھری پرویز الہی ہوں, شیخ رشید ہوں, چودھری شجاعت صاحب ہوں, دیگر اور ان کے جو ساتھی تھے, وہ بھی اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید یہ الاؤ کریں گے. کہ آپ کو کیا لگتا ہے ویسے وہ ایک سیاسی غلطی تھی میاں صاحب کی معافی نہ دیں؟ میں نہیں سمجھتا جی میاں صاحب کی, میری شاید جو جتنے بھی اس وقت سیاستدان ہیں, جی سب سے زیادہ ملاقاتیں شاید میاں صاحب سے ہی ہوئی ہیں میری, اور میری کوئی میں ان کی پارٹی سے تعلق بھی نہیں رکھتا. ٹھیک, وہ ایک قرض اتارو ملک سوارا ایک اسکیم ہم نے دی تھی, تو اس کے سلسلے میں میاں صاحب نے 2-4 میٹنگیں ہم سے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس رویے کی ہے ہی نہیں ہے کہ بغض رکھنے والے ہوں, یا ان کے حوالی جو ہے نا وہ ان کو اس میز پہ لے آتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں فیصلہ کرنا. وہ ویسے بڑے کھلے دل کے ہیں اور معاف کرنے والے لوگوں میں سے ہیں. اگر کوئی اس وقت یہ سمجھاتا, چوہی شجاعت اگر ان کے رائٹ ہینڈ ہوتے اس وقت, تو یہ آج یہ موقع نہ یہاں پہ نہ پہنچتے ہم. تو اس وقت جو جتنے بھی تھے انہوں نے, یہ دیکھیں جو ہوتی ہے نا تھرڈ لیول کی لیڈرشپ, یہ سیکنڈ لیول کی لیڈرشپ کو کرش کرتی ہے کہ ہم اس کی جگہ آ جائیں. صحیح ہے, ادروائز ان کے پاس اسپیس ہی نہیں ہوتی. وہ تھرڈ لیول کے جو لیڈرشپ تھی, یا میں سمجھتا ہوں فورتھ لیول کی تھی, انہوں نے میاں صاحب کے کان اس طرح بھرے کہ وہ جو سیکنڈ لیول کی لیڈرشپ تھی جس میں
چوہے نثار بھی ہوں گے، پرویز الہی بھی ہوں گے، اور خواجہ سعد رفیق وغیرہ، وہ ان کو بالکل ہٹا دیا گیا. ٹھیک ہے. کہ وہ خواجہ سعد رفیق تو کوئی 5ویں لیول کی لیڈرشپ میں آتے ہیں. خواجہ سعد رفیق جب سینٹر ظفر صاحب ایم پی اے تھے تو یہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. ٹھیک ہے. اور ہر چوتھا دن کی سفارش کرنی پڑتی تھی کہ یار چھاڑ دیو، کوئی گل نہیں، یہ ہو گیا وہ. اچھا. تو ایم اے کالج کے جو اسٹوڈنٹ، ہاں ظاہر سی بات ہے، اسٹوڈنٹ یونین میں تو آئے دن یہی رپڑ پڑا رہتا ہے. ہاں تو ہوتا ہی تھا، وہ چلتا ہی ہے سارے اسٹوڈنٹ، چلتا ہے، اس کے بغیر رونق ہی نہیں لگتی. تو بہرحال یہ اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، کب آئیں گے. بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں چینج ہوگی، اور یہ ابھی ڈسکشن کے لیے تو رائٹ ٹائم ہے. ٹھیک ہے. شاید آنے کے لیے رائٹ ٹائم نہیں ہے، وہ اگلے سال کسی وقت رائٹ ٹائم ہوگا. یہ بالکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. بلکہ ایک پروگرام میں جو آپ بات کر رہے تھے وہ بڑی مزے کی بات آپ نے کی تھی کہ دیکھیں 3 دفعہ پرائم منسٹر بن گئے اور اس کے باوجود دوبارہ ان کا جو ہے نا وہ جس کو پنجابی کہتے ہیں نا یدھ پہنتا ہے ایک کوئی پارٹی نال نا، وہ جڑے اتنے بیٹھے نے. میاں صاحب کا جی یہ کیلیبر ہے کہ جس کے گھر وہ چلے گئے نا اس نے نہ نہیں کرنی. اچھا. کوئی آپ لیڈر لے لیں، میاں صاحب اگر کسی کے گھر چلے گئے ہیں کہ میں تمہارے گھر آ گیا ہوں تو میرے ساتھ چلو، وہ نہ نہیں کر سکتا. نہ نہیں کر سکتا بالکل نہیں. وہ لیکن جو بات آپ کر رہے تھے کہ یہ جس وقت ان کا جب یدھ پڑتا ہے تو وہ بھی ان کو تھوڑا سا یہ نیچے سے ہی کوئی نہ کوئی پش کیا جاتا ہے کہ تسی وزیر اعظم ہی نہیں، تہاڈی گل ہی نہیں منی جاندی. وہ ویسے لوگ بھی ہوتے ہیں تیلی لگانے والے. میں صرف بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ناراض ہیں نون لیگ سے، میاں صاحب اگر ان کے گھر چلے گئے، دیکھیں 2 کمپیریزن ہیں نا، 2 لیڈر ہیں. ٹھیک. مریم نواز اور ہم حمزہ کو نہیں گنتے اس وقت. ہم گنتے ہیں میاں نواز شریف ورسز شہباز شریف. شہباز شریف کسی کے گھر منانے کے لیے چلے جائیں گے تو وہ اور ناراض ہو جائے گا. سوچ کے بھی نہیں دسا کیونکہ انہوں نے انگلی لگانی ہے، وہ تری کے ماسٹر ہیں. میاں صاحب نے نہ تری لگانی ہے نہ منت کرنی ہے، میاں صاحب نے بس چمی لینی ہے تو انہیں مان لینا. ان کی مسکراہٹ ایک ان کا ایک اپنی ایک وہ ان کے ایک سٹائل ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے وہ ایک ماضی میں غلطی ہے اس کو اگر آپ ریکور کرنا چاہتے ہیں اپنی مسٹیک کو، تو ان کو چاہیے کہ اپنے جو ناراض جو دوست ہیں جو شروع میں ان کے ساتھ تھے ان کو منا لیں. بالکل ایسے تو پھر ایک یونٹی جو ہے نا وہ ان کی بن سکتی ہے. لیٹس سی کہ پاکستان کی طرف. اور یہ حکومت کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے. ٹھیک ہے. کہ اور اسپیشلی اس کے بعد جو سیکنڈ خبر ہم ساتھ ہی بلا لیتے ہیں. جی پلیز. اسپیشلی اس وقت جب آپ منی بجٹ لا رہے ہیں اس وقت ایک اور میں سمجھتا ہوں نواز شریف والا بم بھی آگے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو حکومت کی پوزیشن بہت ویک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہماری جو ریاست ہے اس کے لیے بھی یہ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو لگتا نہیں یہ شیکی سا ہے؟ کوئی ٹائم اس طرح کا کہ جیسے اب فیٹف کا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے سر پہ تلوار لٹکتی رہتی ہے. تو ابھی اگر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہماری جو ہے نا وہ ڈیل اس طرح سے نہ ہو پائے، جو کمپلائنس وہ چاہتے ہیں وہ ہم نہ دے پائیں، تو یہ ہمارے اندر جو پولیٹیکل ایک چلتا رہتا ہے ایک دوسرے کو. ایک ہم نا ہمیشہ مکس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ریاست اور حکومت میں فرق ہے. ریاست پاکستان ہے، حکومت پی ٹی آئی. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کو خطرہ ہو سکتا ہے، پاکستان کو خطرہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کو خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے بارڈر کی پرلی طرف ایکٹیویٹیز ایسی شروع ہو جائیں. جیسے آپ نے دیکھا ماضی قریب میں وہاں پہ انڈیا نے آ کے 25 کونسل جنرل بنا دیے، وہاں پہ ٹریننگ شروع کر دی. یہ ریاست کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس وقت ریاست کو کوئی خطرہ نہیں، ریاست بڑی فرسٹ کلاس چل رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہے، افغانستان میں طالبان آ گئے ہیں جو پرو پاکستان ہیں. انڈین حکومت نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. انڈیا کی طرف سے ہمیشہ ہمیں خطرہ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ اگر خالصتان کی تحریک مضبوط ہوتی ہے تو وہ ہماری اور تھریٹ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو وہ ہیں جو ریاست کے خطرے ہو سکتے ہیں. بالکل. چائنا سے ہماری دوستی ایسی ہے کہ پنگا باندھے رہنے ایسی 70 سال تو کوئی ایشو نہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اب ریاست کو کوئی خطرہ نہیں، اب حکومت کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو حکومت یہ کہہ رہی ہے ہم 350 ارب روپے کے ٹیکس ایگزمپشن جو ہم نے دی تھی وہ واپس لینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. ایگزمپشن واپس ہوگی. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے یہ 500 ارب روپے کے ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ٹیکس لگ گئے تو اگلا سال جو ہے وہ تباہی کا سال ہوگا لوگوں کے لیے، ریاست کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے. لوگ آگے بہت تانگ ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے. بہت سارے آپ انٹرویو سنتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں تنخواہیں تو بڑھتی نہیں ہیں، آپ کی جو پرائس انڈیکس ہے وہ ڈبل ہو گیا.
شہباز شریف صاحب اس معاملے میں بڑے ایکٹیو ہیں. شہباز شریف صاحب نے 500 ارب کی فگر انہوں نے دی ہے, میں نے تو نہیں دی. دیکھیں وہ ایکٹیو ہیں. اس میں جو کہا جا رہا ہے جی پیٹرول بڑھ سکتا ہے, عورتوں کے میک اپ بڑھ سکتے ہیں, وہ بڑھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ زیادتی ہے سر. دیکھو وہ بد بھی گئے ہوتے تسی دیکھو خرچہ تو ہونا ہی ہونا ہے, وہ لوگ تو نہیں سکتے. سیل ٹیکس بھی بڑھ سکتا ہے, اچھا. کاریں بھی بڑھ سکتی, کاروں کی پرائسز بڑھ سکتی ہے, کسٹم ڈیوٹی وغیرہ ان کی بڑھ سکتی ہے. ٹھیک یہ ہے. وہ چیزیں ہیں جو ایک مارک ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ پیکڈ فوڈ بھی ہے جو وہ بھی ان کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں. ان کی قیمتیں بھی بڑھ سکتی ہیں. جو کرنا جی آج ہی کر لو, یا جی کر لو. وہ کل کدھر ایک پوسٹ میں پڑھی سے لگے اللہ تعالیٰ بڑا بڑا کروڑ شکر ہے کہ کم از کم مردوں کو خوبصورت بنایا ہے, نہیں تو وہ کتنے بیوٹی پارلر دھکے کھاندے پھر اور کھا رہے ہیں آج کل تک. اچھا کھا رہے ہیں. وہ میں نے دیکھا جو دلہے ہوتے ہیں وہ دھکے کھاتے ہیں. دلہا بھی رل جاتا ہے ویسے, رل جاتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں جتنی بھی کریمیاں نہ لگا دو ساری ایک دفعہ لا دیں, کوئی دفعہ لا دو, بے شک جلدی سڑ جائے, جلدی سڑ جائے, ایسے ہی ہے. اچھا جی, تو یہ اچھا اس میں کچھ فواد چودھری صاحب کی بھی جو ہے نا وہ انٹری تو ہے کہ اس ساری جو یہ کھیل جو کھیلا جا رہا ہے اس وقت, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیسا لیڈر جو ہے نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. آج کل یہ کہہ رہے ہیں, آج کل لیٹس سی کہ یہ کتنے دن تک یہ بات جو ہے نا وہ کہتے رہیں گے. کیونکہ ویسے وہ اپنا ایک وہ سمجھتے ہیں ضرور کوئی نہ کوئی بیان. وہ یہ بھی کہتے تھے جی مشرف جیسا لیڈر ہی کوئی نہیں ہے, وہ بھی زمانہ تھا, وہ بھی زمانہ تھا, کوئی دکھاتا ہی نہیں نا ان کو, کوئی پرانے اس وقت کوئی نہیں کہتا جی یہ پہلے آپ نے یہ کہا تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بالکل ایسے ہی انہوں نے کہنے دے کوئی عرض نہیں ہے. تو ان کی کوشش ہے کہیں نہ کہیں میرا بھی ایک ڈائلاگ جو ہے ہٹ ہو جائے, وہ ابھی تک ہٹ ہو نہیں رہا کوئی. نہیں وہ لگاتے تو ہیں, جیسے یہ کل ہی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ دیہڑی دار اپوزیشن. ہاں دیہڑی دار اپوزیشن 3 سال سے یہ لگی. وہ اس سے پہلے سیاسی بونوں کا لفظ استعمال کیا تھا, وہ انہوں نے کیا تھا. وہ لفظ ٹھیک ہوتے ہیں ان کے, استعمال غلط جگہ پہ کر جاتے ہیں. ایسے ہی. اب دہاڑی دار جو ہیں وہ تو 50 سال سے لگے ہوئے کام کرنے والے, وہ دہاڑی دار ڈیلی ورکر تو نہیں ہے, ڈیلی ویجز والے تو نہیں ہے. صحیح ہے. اس کی نسبت آپ کا جب کیریئر ہے سیاسی وہ کم ہے, وہ کم ہے. تو وہ آپ کو کوئی کہے تو علیحدہ بات ہے, اس کو بھی ہم اپوز کریں گے. مگر شہباز شریف, نواز شریف یا مولانا فضل الرحمان کو یہ کہنا, یا آصف علی زرداری جسے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, یا بلاول بھٹو جس نے وراثت میں جس کو ملی ہے سیاست, تو ان کے لیے کہنا تو مناسب. یعنی زرداری صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا نا کہ ان کو تو بجائے حکومت میں آنے کی تیاری وہ کر رہے ہیں, ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ان کا ہے. نہیں تو جو 11 سال انہوں نے بھی مرد ہر جو بنے تھے, جیلیں کاٹی تھی, تو کیا نکلا ان میں سے؟ کچھ بھی نہیں نکلا. دیکھیں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو کوئی چیز ثابت ان پہ بھی ہوئی ہو. بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے جب جیل میں تھے تو وہ وہاں پہ جیل کے اندر کھلی کچہری لگا لیتے تھے, وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے لوگوں کے مسئلے حل کیے ہیں, اور مرد حر کا خطاب ان کو ملا, اور بڑا ایک مضبوط لیڈر بن کے وہ جیل سے وہ بھی نکلے. نہیں وہ یہ کہتے ہیں, آپ اگر ان سے ملے ہیں, میں تو ملا ہوں ان سے 2-3 دفعہ, وہ کہتے ہیں پنجابی سیکھی ہی میں نے کوٹ لکھپت جیل میں ہے. مجھے وہاں پنجابی آتی تھی, میں نے تو وہاں بھی بیٹھ کے سیکھی. میرے بہت سارے دوست جو ہے نا کوٹ لکھپت جیل کے اندر بنے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی, یہ تو زرداری صاحب کا بھی وہ اپنی کوشش میں ہے, ادھر سے میاں صاحب اپنی کوشش میں ہے, حکومت بچنے کی کوشش میں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کی کوشش. ایک تو چیز بڑی کلیئر ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرنے. کوئی اپوزیشن کے کسی لیڈر نے آج تک نہیں یہ کہا کہ جی ہم حکومت توڑ دیں گے, یا اس کے لیے کوشش کی ہو, صرف ڈراتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی پھر ایک چیز ہے نا, ابھی اس دفعہ جو 4 جنوری کی ڈیٹ آئی ہے, 4 جنوری کو ان کا وہ کیس جو ہے فارن فنڈنگ کا, اس کی جو تلوار لٹک رہی ہے, زرداری صاحب نے ابھی نہیں کہا تھا کہ 5 تاریخ سے شروع ہونے لگے لاہور تو. ان کو یہ تھوڑی سی گٹ فیلنگ ہے کہ شاید یہ نااہلی کی طرف نہ چلا جائے معاملہ. دیکھیں نااہلی پارٹی کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی نااہلی ہو سکتی ہے, ان کو ایک امید ہو, یہ ایک مجھے وہ اس کو یہ لنگر آن ہو جائے گا, یہ 5 سال پورے ہو جائیں گے, کون سا کوئی فیصلہ آنا ہے اس کا, وہ اس کو تھوڑا ڈیلے. لیکن ان کو یہ لگا ہے کہ رے آف ہوپ جس کو آپ بولتے ہیں نا, وہ ہونی چاہیے, وہ ہونی بھی چاہیے, حق ہے, وہ حق ہے کہ چلیں اب اگر مثال طور آپ کو 2 ہفتے کا ٹائم ملا ہے, 8 دن کا ٹائم ملا ہے, اس میں کر لیں سیاست. اس کے بعد 4 تاریخ کو جو رزلٹ آئے گا اس کے مطابق پھر نئی حکمت عملی بن جائے گی. تو یہ ایک ڈیٹ آئی ہے جی 7 جنوری کی. اچھا, ایک کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اطہر من اللہ صاحب کی کورٹ میں, کہ جو رانا شمیم صاحب ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو میاں صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے یہ بائسڈ ہے. اس وقت کے چیف جسٹس کے متعلق انہوں نے ٹھیک ہے بیان دیے تھے.
تو وہ لوگ اس میں شامل ہیں. میر شکیل الرحمان صاحب ملے ہیں, عامر غوری صاحب ہیں, اور انصار برنی صاحب ہیں. انصار عباسی ہیں, وہ عباسی صاحب, ہاں وہ جو صحافی ہیں. ہاں بالکل. ہاں برنی وہ تو صاحب, جی جی, ان کے جنگ کے جو رپورٹر ہیں, جی جی, ان کے متعلق انہوں نے کہا جی ان پہ 7 کو فرد جرم عائد کر دیا. ٹھیک ہے. کہ یہ کوئی سادہ کیس نہیں ہے, کہ ایک بیان حلفی کا کیس نہیں ہے. انہوں نے تو کورٹ کا جو تقدس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی, پامال کیا اس کو. پامال کیا ان سب نے. اب اس میں ایک چیف جسٹس بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. اور دو وہ گلگت بلتستان کے ہیں, ان کا ایک اپنا تقدس ہے, پورے صوبے کی کورٹ کو ہیڈ کرتے ہیں. وہ سپریم جج کہا جاتا ہے مگر وہ ہائی کورٹ کے برابر ہی آتی. ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک نئی کنٹروورسی ایک چل پڑی ہے, جس پہ اب دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. نہیں, وہ جو بیان حلفی انہوں نے دیا تھا, اب کورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ عدالتیں مشکوک ہو گئی ہیں نا. تو وہ نہ دیتے بیان حلفی. یہ جج صاحب کیا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب رانا شمیم کی جو انٹری پڑھنی تھی وہ کس طرح پڑ گئی ہے نا, مشکوک کر کے پڑھنی تھی. مشکوک کیسے پڑ گئی؟ وہ تو کہتے ہیں میں اپنی بیان پہ سٹینڈ کرتا ہوں, ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہوں. اور وہ جو لوگ کہتے ہیں جی میں نے میاں نواز شریف کے پاس بیٹھ کے یہ سارا کچھ کیا, وہ کہتے سامنے لائے, میں نے تو کچھ ایسی بات نہیں. وہ کہتے ہیں میاں صاحب نے اپنی نگرانی میں جو ہے نا وہ سارا وہ کہتے ہیں وہ لوگوں کا ورژن ہے, میں اپنے ضمیر سے بات کر رہا ہوں. یہ اپنے ضمیر پہ اب یہ کٹا کٹی نکلنا ہے اس میں سے. 7 کو نکلے گا؟ نہیں 7 کو نہیں نکلے گا, اس کو بھی ذرا پرلونگ کریں. میں آپ فوراً چاہتے ہیں کہ نپٹتا جائے, اس کو بھی 2-4 مہینے لگیں گے, مگر یہ ایک ایسا بڑا فیصلہ ہوگا کہ خدا رخواستہ کورٹ کے تقدس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. یہ میں کہتا ہوں. اچھا, کہ اگر کسی نے باعث فیصلہ دیا ہے تو یہ کورٹ کا انگلی تو اٹھ جائے گی کورٹ کے اوپر. اور دیکھیں عدالت جو ہے وہ تو انصاف کے دینے کے لیے بنائی گئی ہے نا, نہ کہ وہاں پہ سیاسی مفادات کو پروٹیکٹ کیا جائے. سپریم کورٹ نے جی کراچی میں بیٹھ کے فیصلے دیے ہیں. جی جی. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ پارک کی جگہ پہ مسجد ہی بن سکتی ہے. یہ بالکل کل بھی اس کے اوپر کی تھی بات. 2 مسجدیں انہوں نے حکم دے دیا جی شہید کر دی جائے. مگر جی کوئی مذہب بھی اجازت نہیں دیتا کہ مسجد قبضے کی جگہ پہ بن جائے, تو لہٰذا یہ مسجدیں جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, ان کو شہید کر. جب بنا رہے ہوتے ہیں اس وقت اتھارٹیز کہاں پہ ہوتی ہیں؟ اس میں جو سب سے میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ فیصلہ آیا نیشنل ٹاور کے کیس میں, کہ ان سارے افسروں کے اگینسٹ FIR درج کر کے سپریم کورٹ نے کہا جی ہمیں لا کے دیں FIR, کہ جو اس وقت موجود تھے, جنہوں نے اپروول دی اور جنہوں نے اس کی وائلیشن میں وہ اپنی افسری کی. یعنی کہ انہوں نے ایک لینئنٹ ویو رکھا نا اور بننے دیا. انہوں نے کہا جی وہ سارے کے خلاف FIR کر دے اور ہمیں لا کے FIR سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں جمع کروائیں تاکہ کل کو کوئی ہیرا پھیری نہ ہو سکے. یہ پہلی دفعہ کوئی ایکشن ہوا ہے. ادروائز ہمیشہ یہ ہوتا تھا جس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کو سزا ہو گئی, جس نے اس کی اسسٹنس کی ہے, کیا لفظ وہ اردو میں آتا ہے آج کل نیا, معاونت کی ہے, جس سے اس کا ایک خاص لفظ بھی سہولت کار کو کچھ نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے. سہولت کار جو ہے وہ بھی پہلی دفعہ ٹھیک ہے اس زمرے میں آئیں گے. نہیں لیکن اب دیکھیں وہ لوگ تو کچھ نہ کچھ انہوں نے وہ کوموڈیٹ ہی ہوئے ہوں گے نا اس وقت. ایسے ہی آنکھیں تو نہیں یہ بند کر لیتے, بیوروکریسی بھی کوموڈیٹ ہوا ہے تو اس لیے FIR ہوئی, اسی لیے ہوئی ہے. تو وہ تو کھا پی کے ہوں گے تو پھر ان کی وہ تو پھر نکل آن کے پھر یہ سزاویں کئی اچھے بھی ہوتے ہیں بیچ میں, وہ نا کرتے تھے, وہ پلاٹ لے آئیے, وہ تو وہ رقم بھی جو ہے نا وہ ڈبل ہی ہوئی ہوگی ان کے جو حکومت میں جمع. وہ نقصان دہ رہتے ان کو, تو وہی پیسے واپس دینے پڑ جاتے ہیں. صحیح ہے نا, تو نقصان میں ہے نا, جنہوں نے عیاشی کر لی وہ جو کھا گئے وہ لے گئے اپنے ساتھ. ایک لے لیں بریک, چھوٹی بریک لیتے ہیں جی ایک چھوٹی سی, اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک فرام دا بریک اینڈ یو آر لسننگ FM 98.6. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر اینالسٹ سابقہ صدر لارڈ چیمبر میاں شفقت علی صاحب. سر کل ایک سیمینار کائنڈ آف میٹنگ ٹائپ کچھ تھی, وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب تشریف لائے تھے. ایک انہوں نے جو اس میں جس چیز نے زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ کیا مجھے, اربن اکانومی کی بات کی انہوں نے. اور یہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ
پاکستان میں جو اربن اکانومی ہے اور یہاں پہ جو اسکوپ ہے اس کے اوپر بڑا ان کا ایمفسس تھا. اس کو ذرا تھوڑا سا آسانی سے سمجھائیں ہمارے سننے والوں کے لیے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. اربن اکانومی ایک میں سمجھتا ہوں سائیڈ افیکٹ کا نام ہے. لائک کہ آپ اپنے گاؤں میں، اپنے چھوٹے شہروں میں، ٹاؤنز میں سہولتیں مہیا نہیں کرتے تو لوگوں کو مائیگریٹ کرنا پڑتا ہے بڑے شہر. یس. ہمارا مذہب بھی اس کے خلاف ہے. ٹھیک. بڑے شہر نہیں ہونے چاہیے اور اونچے شہر نہیں ہونے چاہیے. اس میں حدیث ہے کہ آپ جو فیسلٹیز ہیں وہ چھوٹے شہروں میں پہنچائیں. ہمیں پہلے سب سے بڑا کمپیریزن یہ کرنا ہے کہ اگر پوری طرف ہماری بات ہی دوسری طرف نکل جائے گی، مگر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں لرننگ کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. جی پلیز. ہماری کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ شہروں میں کم ہے یا گاؤں میں کم؟ اوبیسلی گاؤں میں کم ہے. میرا اپنا گھر ہے گاؤں میں، اور ٹوٹا پوٹا جیسا بھی ہے، میرے اپنے جانور ہے وہاں پہ، میری اپنی کھیتی ہے وہاں پہ، میری ہر چیز اپنی ہے، اور میری خواہشات بھی کم ہے گاؤں میں بنسبت شہر کے. جب میں شہر میں مائیگریٹ کر جاتا ہوں تو سب سے پہلے جو ٹنٹنا ہے وہ کرائے کے گھر کا مجھے پڑ جاتا ہے، جس کی ایک پرسنٹیج انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بھی ہے کہ 25% آپ کی اگر سیلری کی رینٹ ہے تو وہ ٹھیک ہے. اگر اس سے زیادہ، یہاں پہ تو میں نے دیکھا 50% سے بھی زیادہ لوگ اپنا دے رہے ہوتے ہیں. پھر وہ بیگمات بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، بچے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈے ٹو ڈے کے جو وہ چیزیں میٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہمیں یہاں پہ شہر میں رہ کے وہ چیزیں کھانی پڑتی ہیں اور خریدنی پڑتی ہیں جو گاؤں میں جس کا کانسیپٹ ہی نہیں. اور وہ جو چیزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں بنی ہوتی، اس سے ہم بیماریاں ہی کما رہے ہوتے ہیں، کوئی صحت نہیں کما رہے ہوتے. وہ ایسی مضر صحت چیزیں ہیں جو شہروں میں اویلیبل ہے اور گاؤں میں اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح تازی آب و ہوا آپ کو شہروں میں اویلیبل نہیں ہے، گاؤں میں اویلیبل ہے. بالکل. سماگ جو ہے وہ گاؤں میں نہیں ہے، وہ شہروں میں ہی ہے. اور یہ ہماری اپنی پیدا کردہ مشکلات ہیں، کسی نے باہر سے نہیں میں وارد کی، ہم نے خود پیدا کی ہیں. ہم نے خود تیل جلا کے سماگ پیدا کی. اور تو یہ جو شاہ صاحب کا کانسیپٹ ہے، میری ان سے بہت سیٹنگ رہتی ہیں اور ڈفرینس آف اوپینین اپنی جگہ. شاہ صاحب کا ہے جی کہ لوگ کیونکہ مائیگریٹ کر گئے ہیں شہروں میں، تو شہر میں اب اویلیبل لیبر زیادہ ہے. چائنا کی $10,000 پر کیپٹا انکم ہو گئی ہے، ہمارے $1,700 ہے، تو ہم چائنا کی جگہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر جتنی دیر تک چائنا والی پالیسیز نہیں لے کے آتے ہم چائنا کی پیچھے بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہو کہ میں ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا کل، بلکہ ان کے جانے کے بعد پھر ذکر ہوا. ٹھیک ہے. ایک ڈیلیگیشن تھا کوئی 150 لوگوں کا، ہم ارمچی لے گئے. ٹھیک ہے. تو ارمچی میں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، انہوں نے کہا جی آپ آئیں، ہم آپ کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ، میری فیملی کو 4 لوگوں کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ رکھیں گے، باقیوں کو ہم نومینل سا چارج کریں گے. تو $25 پر پرسن پر ڈے ہوگا. اب وہ جو انہوں نے، میں نے سب کو کہا جی اپنا اپنا دیکھیں جس سے، تو 100 لوگ نا 150 میں سے 100 لوگ اسی ہوٹل میں ٹھہر کے جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا. اب بعد میں پتہ چلا 3 دن بعد کہ یہ $25 پر روم نہیں ہے، یہ $25 پر پرسن ہے. اب ہر روم میں 2 لوگ ٹھہرے ہوئے تھے تو پیسے ڈبل ہو گئے. تو ایک مسئلہ بن گیا. اب یہ کس سے ہم ڈیل کر رہے تھے؟ ان کی لوکل گورنمنٹ سے. فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے، پروونشل گورنمنٹ نہیں ہے، ان کی ایک لوکل گورنمنٹ جو جیسے ناظم ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کو کمپلینٹ کی کہ جی یہ مسئلہ بن گیا تو آپ آئیں. وہ آگے وہ چینے لگے رہے 3-4 گھنٹے، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا. تو میں بھی گزر رہا تھا وہاں سے، میں اسٹاف بھی تھا چیمبر کا. تو میں نے پوچھا جی کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ مسئلہ کیا بنا، کیا پرابلم ہے. میں اینڈ آف دی انویسٹیگیشن انہوں نے کہا جی یہ غلطی ہوئی ہے ٹرانسلیشن میں. ہوٹل والوں نے کہا جی $25 پر پرسن. ٹرانسلیٹر جو چائنیز تھے اور وہاں کے ماسٹرز ان انگلش تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ انہوں نے ٹرانسلیشن کر دی ہے $25 پر روم. ٹھیک ہے. پر پرسن کی بجائے پر روم ہو گیا. تو یہ تو مسئلہ بن گیا. ہم نے کہا لو جی ہمارا کیس تو بڑا اسٹرانگ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ تو سارے ہی چائنیز کی طرف سے ہی مسٹیک ہوئی ان سے. تو یہ $25 پر روم لیں گے. تو میں نے ان کو کہا جی آپ فیصلہ کریں. انہوں نے کہا جی یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو ہماری اتھارٹی ہی نہیں ہے
کہ ہم ان کا کرایہ زیادہ کر دیں. تو میں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. میں بھی ایک اس ادارے سے آیا ہوں جہاں پہ ہر سال الیکشن ہوتا ہے, تو میں جب واپس آؤں گا تو وہاں پہ لوگ کیا کہیں گے میرے متعلق کہ جی یہ میاں صاحب نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ. نہیں فکر نہ کریں, ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. تو میں کمپلیمنٹری ٹھہرا ہوتا. انہوں نے جی ایک لیٹر ایشو کیا, جتنے لوگ لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کا اسٹیٹس بھی لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ کے برابر ہے. یعنی کہ 100 لوگ ایک ہفتے کے لیے فری ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ. ویری گڈ. ان کو جی میں نے کہا یار آدھے پیسے مل رہے ہیں وہ لے کے دیکھیں, اب لے ہی نہیں سکتے. ہم نے کس اکاؤنٹ میں ڈال لیں؟ ہم یا تو یہ کر سکتے کہ جی پورے پیسے لیں, یا ہم یہ کہ جی سب کو ہی ہم نے اسٹیٹس دے دیا, ایک پریزیڈنٹ ہی آیا ہوا 100 ہی آئے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. زبردست. کیا اس لیول کا ڈیسیژن پاور ہم پاکستان میں لے آئے ہیں؟ نو. تو پھر ہم آپ بات کریں جی ہم چائنا جیسے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ تو انہوں نے ڈسکریشنری پاور ختم کر کے اس لیول پہ ڈیسیژن پاور لے آئے ہوئے ہیں کہ جی کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ ایک بہت بڑے لیول کی یہ بات آپ نے کی ہے, اور بڑا یہ زبردست مثال ہے. ایتھے ہوندا نا سر انہوں نے کہا جو ملتا ہوتے پڑھ لو, دے دو باقی کوئی مسئلہ نہیں سی. یہ اتنی دیر انہوں نے پتہ نہیں کہا بحث ہوئی, یا تو جو ملتا سی وہ پڑھ لو. یہ دیکھیں انہوں نے کوئی نہ کوئی رپورٹ تو کیا ہوگا نا, یہ ایشو بنا یہ. اور اچھا اس میں یہ تھا کہ وہ بچی جو ٹرانسلیٹر تھی ہمارے ساتھ ہی ٹھہری ہوئی تھی. اب ان کی ٹرانسلیشن لیول جو تھا وہ انٹرنیشنل نہیں تھا. ہم 4 دن برف ڈھونڈتے رہے کہ جی برف چاہیے ہمیں. میں بعد میں جو لوگ تھوڑے سے جن کا انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا انہوں نے کہا جی اورمچی کا پسماندہ علاقہ ہے, کوئی گونجو کی طرح نہیں ہے. انہوں نے کہا جی برف تو ہمارے ہوتی نہیں ہے, آپ کون سی برف ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں نے کہا فریج میں برف جمتی ہے یہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ہماری ڈکشنری میں آئس کا لفظ ہی نہیں ہے. اب ڈل گیا ہوگا علیحدہ بات ہے, اس وقت نہیں تھا. اب وہ انہوں نے ساری سچویشن دیکھتے ہوئے کہ یہ ہماری سوسائٹی میں نئی چیزیں ہیں, یہ ہے ٹرانسلیشن. ان کو کیا پتا جی پر پرسن اور پر روم میں کیا فرق ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ بھی ان کو شاید ان کے لیے نیا ہو, مگر یہ چیزیں انہوں نے سیکھی اپنی کاسٹ پہ. اپنی کاسٹ انہوں نے پے کیا, ہم نے نہیں پے کیا. ٹھیک ہے. تو اب وہ شاہ صاحب بڑی اچھی بات کریں کہ جی ان کو فالو کرنا چاہیے. پہلے آپ کو فالو کرنا چاہیے, پہلے حکومت کو فالو کرنا چاہیے کہ آپ وہ چائنیز حکومت لا سکتے ہیں. ہاں سر نے بڑا جا کے وہاں پہ کہا کہ کاش میں چائنا کی طرح ہوتا تو میں 5000 بندوں کو لٹکا دیتا ہوں. بھائی پہلے وہ سسٹم تو لے آؤ نا. بالکل ایسے وہ سسٹم لے آؤ, پھر 5000 کا 10,000 بندوں کو لٹکائے, جتنے مرضی لٹکائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اربن والی وہ آپ کی ٹھنڈ پڑ گئی, دور کے ڈول سوانے, اس کا آپ یہ بات کریں کہ ہم اس سسٹم کے رہتے ہوئے, اس کے اندر رہتے ہوئے کس طرح ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. لشاری صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا ان کو کہ جی ایکسپورٹ میں کر رہا ہوں, مجھ پہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں, میرے پارٹنر بن گئے, آپ ٹیکس مجھ سے مانگ رہے ہیں, اور ہر بندہ جو سرکاری اہلکار ہے وہ ایکسپورٹ روکنے میں آگے سے آگے ہے, بجائے کا فیسیلیٹیٹ کرے. کہتے جتنی دیر تک ایک ٹرک ڈرائیور, ایک پی این, ایک اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم کا وہ یہ نہیں سمجھے گا نا کہ میں نے ایکسپورٹ کرنی ہے, اتنی دیر تک اس ملک سے ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. ٹھیک 70 سال سے ہم رو رہے ہیں, 1 یا 2 سال ہمارے بیلنس آف ٹریڈ برابر ہوئی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوئی. بالکل کسی نے یہ ریسرچ کی ہے کہ یار کیوں نہیں برابر ہو رہی. دیکھیں اب لاہور چیمبر کو دیکھ لیں نا, ہم نے ایک اسٹڈی گروپ یہاں پہ بنایا کہ وہ لوگ جو پچھلے سال ممبر تھے اس سال ممبر نہیں ہے, اس کی کیا وجہ. ٹھیک ہے, اس کو اسٹڈی کریں اور اس سے آپ اپنی غلطیاں سیکھیں گے. اب اس کو اسٹڈی کیا, ہم نے لوگوں کو فون کیا, انہوں نے بتایا جی ہم نے کیوں نہیں رینیو کرائی, اس کو ہم اوور کم کر رہے ہیں. ٹھیک. کیا حکومت کے کسی ادارے نے یہ پوچھا کہ یار پچھلے سال رائے صاحب آپ نے $1 ملین کی ایکسپورٹ کی تھی, اس سال کیوں نہیں کیا آپ نے, آپ کو کیا تکلیف پیش آئی کہ آپ کو ایکسپورٹ نہیں کر سکے. کسی نے نہیں پوچھا. ان کے لیے شاید میٹر ہی نہیں کرتی, کہہ دینے کی بڑی بات ہوتی ہے جی بیلنس آف ٹریڈ نہیں ٹھیک ہے, یہ نہیں ٹھیک ہے. بھئی آپ نے کسی سے فیڈ بیک لی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کسی سے پوچھی ہے, وہ پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ڈرا بیک ہے. اچھا اس میں یہ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ول نہیں ہے, جیسے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. ہاں وہی ول کی بات ہی ہو رہی ہے کہ ایک سرٹن ایک لیول ہے, وہاں تک رہنا ہے, اس سے آگے ہم نے نہیں جانا. یہ کہیں نہ کہیں چیزیں کوئی ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے مائنڈ سیٹ ہے, مائنڈ سیٹ کہ ہم نے غریب ہی رہنا.
وہ کہتے ہیں ایک صحیح ہے محل میں بل گیٹ کی ہے کہ غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے, غریب مر جانا جرم, وہ جرم کیا آپ نے کوشش ہی نہیں کی ہے غربت سے نکلنے کی. تو ہم پہ یہ مسلط کر دیا گیا ہے کہ یہ غریب ملک ہے, اسے غریب ہی رہنا. بالکل آپ کی بات, اور ہم نے ذہنی غلامی ہے ہماری کہ ہم مان لیں اس چیز کو, اور مان لیں اس چیز کو, کیونکہ یہ اس کے اوپر جو ہے نا کافی کوچنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے باہر, جو لوگوں نے اپنے مینٹورز بنائے ہوتے ہیں ان سے وہ سیکھتے بھی ہیں, تو وہاں پہ یہ چیز بالکل بتائی جاتی ہے آپ کو کہ آپ نے جو ایک اپنا لیول ہے نا وہ بہت بڑا رکھنا ہے, اپنا ٹارگٹ بہت بڑا رکھنا ہے. اب جیسے 6 ڈیجٹ سیلری کی بات ہی کرتے ہیں, وہاں پہ جو سی اوز ہیں یو ایس اے کے اندر بڑے بڑے پیسے ملتے ہیں ان لوگوں کو, یہاں پہ اگر آپ بتائیں گے نا تو وہ ایک دم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو جب آپ کے ذہن نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تو وہاں تک آپ پہنچیں گے کیسے. اچھا, اس کے اندر ایک چیز جو سوال ابھی ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, پاکستان نے ترقی کرنی ہے, پاکستان کا زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنے چاہیے, چیمبر اب جس طرح یہ آئے ہیں مشیر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے, ان کی بجائے اگر جیسے لاہور چیمبر کا جو صدر ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کو گورنر یا وزیر اعلیٰ کا مشیر اس کو ڈکلیئر نہیں کر دینا چاہیے ہمیشہ کے لیے. دیکھیں یہ ہم نے تو ایک زمانہ یہ تھا جب جنرل مشرف صاحب کا دور تھا, انہوں نے یہ ساری چیزیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکشن کی. ہم نے کہا جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو سیاسی بیوروکریٹک جو لوگ ہیں یہ آپ کو ریکوری کر کے دیں گے تو یہ آپ کی خام خیال نہیں, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ہم کہا جی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے کہا جی ایک بندہ ٹریبونل میں, ٹھیک, ہم آپ کی پاورز کو چیلنج نہیں کر سکتے, آپ آئی ٹی او بھی رکھیں, اسسٹنٹ کمشنر بھی رکھیں, جب ٹریبونل کے لیول پہ چلا جائے تو ایک بندہ بزنس کمیونٹی کا ہونا چاہیے. ہاں, ٹریبونل میں ایک بندہ جوڈیشلی کا رکھے, ایک بندہ محکمے کا رکھے, ایک اس بزنس کمیونٹی کا رکھے, اس ٹیم کا حصہ بنے نا. اب وہ ایک تو وہ جس کا کیس ہے نا اس کو یہ کانفیڈنس ہوگا کہ یار یہ بندہ ایک اندر میرا بیٹھا ہوا ہے, بالکل بالکل, جس کو میں اپروچ کر سکتا ہوں. اور یہ کبھی نہ کبھی اس سے الیکشن لڑا تھا, اور یہ لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ بنا تھا یا شیخو پورے کا بنا تھا یا پنڈی کا بنا تھا, میں اس کے گھر پہنچ سکتا ہوں. وہ اس کے گھر جائے گا, اس کو سارا کیس سمجھائے گا, اور اس کو سمجھانے کی اور اس جو ممبر ہے اس کو سمجھنے کی ایک ہی ویو لینتھ ہوگی, کیونکہ دونوں کاروباری ہیں, ان میں وہ بیوروکریٹک والا وہ نہیں ہوگا, وہ ٹیم جو ہے نا ایک ہی ہے. اس کے بعد اتنی زیادہ ریکوری ہوئی کہ مشرف صاحب خود سوچتے تھے یار اتنی ریکوری. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ہوتا ہے پنچایت کا پریشر جو ہوتا ہے نا, اگر آپ کا اور میرا معاملہ ہے, آپ نے سرکاری پیسے دینے یا میں نے دینے ہیں, تو آپ پہ مجھ پہ ایک پریشر ہوگا کہ یار راج صاحب میرے متعلق کیا بات کریں گے. ٹھیک ہے, اگر میں سرکار کے پیسے جان بوجھ کے نہیں دے رہا, تو راج صاحب تو کہیں گے یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک پریشر رہتا تھا کہ جی بالکل بالکل, اور اگر کسی کو اکوموڈیٹ بھی کیا تو جائز طریقے سے کیا. ٹھیک, اور یہاں پہ روز عدالتیں لگتی تھی, ایف بی آر کی بھی لگتی تھی, لیسکو کی بھی لگتی تھی, ہر قسم کی عدالتیں, ایک کمرہ ہم نے مختص کیا ہوتا, یہاں پہ ڈیلی عدالتیں ہوتی. تو وہ سلسلہ پھر منقطع ہونے کی کیا وجہ پھر؟ بیوروکریسی. ٹھیک, بیوروکریسی تو کبھی چاہتی ہی نہیں کہ اس کی پاور کسی کے ساتھ شیئر کیے جائے. آلدو سیاستدانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیوروکریسی سے بہت اوپر ہے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کا حصہ ہے, مگر بیوروکریسی اس طریقے سے ان کو کھلاتی ہے, وہ کہتی ہے آپ تو ہیں کچھ نہیں, ہیں ہی ہم ہی ہیں, اور وہ سلوٹ انہیں کو ہونا چاہیے. سیاستدان جو ہے نا اس کو گالیاں پڑتی. بیوروکریسی نے جس لیے جو صاحب گئے انہوں نے فائل بدلی, انہوں نے کہا جی سب تو بڑا ٹیکس چور ہی یہ بزنس مین ہے, مارو انہوں نے پھاڑ لو. بہرحال سم ہاؤ یہ جو ہے نا حکومت کو اس کے اوپر جو ہے فی الفور سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, اور جو اصل اسٹیک ہولڈر ہے ان کو لینا چاہیے. سمپل سا فارمولا ہے, آپ کو ٹیکس چاہیے, کس سے لینا آپ نے؟ ہم سے لینا نا. کسی انڈین ہے تو نہیں آگے دینا, تو میرے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں. دیکھیں آپ کو اپنے بیٹے سے کوئی شکایت ہوگی تو جا کے اس کی نانی سے نہیں بات کریں گے, آپ بیٹے سے ہی کریں گے کہ یار میں شکایت سے بیٹھ کے آپس ہی مل کے مسئلہ حل کریے. جتنی دیر تک باپ بیٹے کا ریلیشن نہیں ہوگا حکومت کا اور بزنس مین کمیونٹی کا, اتنی دیر تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ ہم سے بات کریں جی آپ کو ٹیکس چاہیے, آپ کسی دکاندار کو پکڑ لیتے ہیں, کسی جو غریب آدمی اس کو رگڑ دیتے ہیں, ایک ریڈی والے کو 2 تھپڑ مار کے تو ایک چودھری کو آپ امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ غلط بات, وہ ہو نہیں سکتا الٹیمیٹلی, وہ غلط بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ
ٹیکس کی ریکوری جو ہے نا وہ تو رہ گئی اب ایک حد تک. اب بات آگے بڑھ چکی ہے کیونکہ سسٹم کو چلانے کے لیے جو ہے نا کاروباری حضرات کو, تاجر برادری کو, تاجران کو, جو تاجر لیڈر ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہی پڑے گا. اس کے بغیر جو ہے نا ملک کی اکانومی میں کوئی بہتری ہوتی نظر نہیں آتی ہے. اب یہ منی بجٹ کو بھی کل کافی جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے تھے. ہر کوئی کرے گا جی, ہر کوئی اب کر رہے. دیکھیں اب کیا چیز کیا ہو رہی ہے, ٹیکس ریکور پورا نہیں ہو رہا ہے, ایک سبجیکٹ ہے. کیا جو ٹیکس ریکور ہو رہا ہے وہ پوری طرح خرچ ہو رہا ہے, صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے؟ وہ کہاں پہ لگ رہا ہے؟ اگر 800 ارب اس میں سے آپ ضائع کر دیتے ہیں ان اداروں, اب ایک چھوٹی سی خبر آج جو منسٹر ریلوے کے ہیں انہوں نے کہا جی میرے ادارے کے اندر 2 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے. اب ایک منسٹر دوسرے کو بتا رہا ہے بھائی تمہاری بجلی جو ہے وہ میرے ادارے کے اندر 2 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے سال کی, کیونکہ 54,000 میٹر نہیں لگے ہوئے. اب یہ اس میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے, گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے دوسرے ادارے کو کھا رہا ہے. اور یہ رپورٹڈ کیس ہے, سینٹ کی انہوں نے مجلس سے اس میں کہا قائمہ کمیٹی میں کہ جی اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. وہ صاحب آئی نو ویئر از دا لیکیج بٹ آئی کانٹ اسٹاپ دا لیکیج. اگر پتہ ہے کہ تمہیں تو کچھ کرو یار. اچھا اس میں تو کسی بزنس کمیونٹی پہ الزام ہی کوئی نہیں ہے نا, یہ تو بھائی آپ کی گھر کا اپنی گھر کی 800 ارب روپیہ آپ ضائع کر رہے ہیں ریلوے پہ, پی آئی اے پہ, اسٹیل مل پہ, بے شمار ادارے جو ہیں جو اس قابل ہی نہیں ہے جو چل سکے ان پہ آپ ضائع کر رہے ہیں. اس کا بھی حساب ہونا ہے ابھی کہ بھائی 800 روپے کا کہاں پہ تم ضائع کر رہے ہو, اور وہ ہے تو ہمارے ٹیکس پہ, وہ ہمارے ٹیکس پہ سے ہی ہے. اور اگر جو آپ لگا بھی رہے ہیں وہ ہاں صاحب نے اپنا پرائم منسٹر ٹھیک کر لیا, بڑی اچھی بات ہے. باقی کے جو ہاؤس ہیں وہ کیسے ٹھیک کرنے؟ ٹھیک ہے, ظاہر سی بات. آپ نے سمپلی یہ کہیں جی کہ میری حکومت چلانے کے ایکسپینسز 100 روپے ہیں, اگلے سال یہ 75 روپے ہوں گے, اس سے اگلے سال 50 روپے ہوں گے. میں نے ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے, میں بندوں کو نہیں نکالوں گا, میں اپنی جو فالتو خرچیاں وہ کم کروں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس میں کون سی بات, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال دیکھیں جی یہ اگر مسئلہ ہے تو ہم سے پوچھ لیں, ہمیں پوچھنا چاہیے. ہم تو یہ بار بار روز یہی بات کرتے ہیں کہ اصل جو قبلہ ہوتا ہے نا وہ درست کرنا چاہیے, اور جہاں پہ رجوع کرنا چاہیے وہاں پہ رجوع کریں. ادھر ادھر سے جو ہے نا پھر لوگ. اور اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو کیا ہم نے اپنی ایمبیسی میں جو لوگ بھیجے ہوئے ہیں وہ ایکسپورٹ بڑھانے کے قابل ہیں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ دیکھیں کوئی ملک, مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ملک طاہر جوید صاحب نے امبیسڈر کانفرنس کی اسلام آباد میں, اور وہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ امبیسڈر دیکھے گی اس کانفرنس میں. کامیاب ایک کانفرنس ہوئی تھی, فرنٹ ٹیبل 4 لگی ہوئی تھی, 40 بندوں کے بیٹھے کی جگہ تھی, اس میں سے 30 امبیسڈر بیٹھے ہوئے تھے, 10 لوگ ہم جو فارورڈ پریزیڈنٹ تھے وہ بیٹھے ہوئے. تو سٹاف ایک آیا تو اس نے نا ٹرانسلیشن سب کو, ایک وہ آڈیو کیسٹ ہوتی ہے وہ سب کو دی جاتی ہے کہ جی آپ ہیڈ فونز لگا لیں جی, کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنی اسپیچ اردو میں کرنی, اردو میں کرنی, اس میں انگلش اس کی اسپیچ, تو 90% لوگوں نے وہ نہیں لی. ٹھیک ہے, اچھا اسپیچ ختم ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اردو آتی ہے؟ اور کہا جی 90% تو آتی ہے ہمیں, 10% ہم اس لیے نہیں یہ کان پہ لگائے کہ 10% ہم نے سیکھنی ہے. آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کیا ایشو, اگر کوئی لفظ سمجھ نہیں آئے گا تو ہم آپ سے پوچھ لیں گے. ویری گڈ. اب اچھا میں نے کہا جی آپ نے کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں سکھا کے بھیجی جاتی ہے, ہمیں اردو بھی آتی ہے, ہمیں ہندی بھی آتی ہے, ہمیں رشین بھی آتی ہے, ہم فلانے ملکوں میں رہے. تو میں نے وہاں پہ جب ان سے بات کر کے مجھے یہ سمجھ آیا کہ کسی ملک میں کسی فارن ڈیلیگیٹ کو نہیں بھیجا جاتا ایمبیسی میں جتنی دیر تک اس کو لوکل لینگویج 90% تک نہ آتی ہو. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو بھیجتے ہیں کہ جس کو 10% آتی ہے تو 90% نہیں آتی. وہ اس ملک میں کیا پرفارم کرے گا؟ 4 لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کو پتہ نہیں میرے خلاف بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, کہ میرے حق میں ہو رہی, کچھ نہیں, وہ تو گوف بیٹھا ہوا ہے. اور مائنڈ سیٹ یہ لے کے جاتے ہیں کہ اندر نہ کسی نے بھیجنا. ہاں, یہ جب آپ نے کسی سے انٹریکشن ہی نہیں کرنی تو لینگویج آندی بھی ہے نہ بھی آندی ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں. اچھا یہ ویسے ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے, یہ کیسے لوگ یہاں پہ لگ جاتے ہیں جو سفارتکاری کے جو ادارے. اچھا اس میں بھی پھر ہم نے اس میں بھی کام کیا, ہم نے کہا جی ہم آپ کو لوگ دیتے ہیں جو فری آف چارج کام کریں گے, اعزازی کونسلیٹ ہوں گے, مگر پاور پوری ہوگی. ٹھیک ہے. چائنا میں ایک لگوا بھی دیا ہم نے, اس وقت لگا رہا, 3-4 سال لگا رہا, وہاں سے پڑھ کے آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. وہ پوری سوسائٹی کو سمجھتا تھا, اس نے بڑا اچھا پرفارم بھی کیا.
اور چائنا میں تو ہماری ایکسپورٹ تھی نہیں, اب 1-2 ارب ڈالر کی ہے بھی. تو یہ جتنی دیر دیکھیں ایک چیز ہے کہ جب گورنمنٹ, جب بیوروکریٹ ایک سیٹ چھوڑنا چاہے گی تو 4 بندے اور آ جائیں گے. اس کی چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے, انڈسٹریل اسٹیٹ 40 سال سے انڈسٹریل اسٹیٹ اور کوئی نہیں بنی تھی. ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب نے کہا جی میں انڈسٹریل اسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی ہم حاضر ہیں, بناتے ہیں. سندر کا کانسیپٹ اس وقت ہم لا رہے تھے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا جی پرائیویٹ سیکٹر اس کو لیڈ کرے گا, سرکاری سیکٹر نہیں لیڈ کر سکتا. ان کو ہم نے کنوینس کیا, ٹھیک ہے مجھے کیا فرق پڑتا, ایل ڈی اے کرے یا پرائیویٹ سیکٹر کرے, مجھے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اچھا اس سے پہلے ہم نے کہا جی کہ ایک ایگزامپل ہم انڈسٹریل اسٹیٹ بنی ہوئی ہے 1962 کی, اس کو ہم ری ویمپ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ جی اس قسم کی انڈسٹریل اسٹیٹ ہوگی اور اس سے بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. وہ قاعدہ اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ ہم نے اس کو کوٹلکھپت جو اس کو ری ویمپ کیا اور وہ 30-40 کروڑ روپے لگے, وہ فرسٹ کلاس بن گئے. ٹھیک ہے. وہ اربوں کا پروجیکٹ تھا. ٹھیک ہے. اس کو بنایا, وہ آج تک چل رہی ہے اور اس کمپنی کے پاس 2 ارب روپیہ ریزرو پڑا ہوا. ویری گڈ. ایک طرف آپ دیکھیں ایل ڈی اے یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی دیکھ لیں, اور ایک طرف یہ پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ مینجمنٹ کمپنی ہے. ساری کمپنی ناکام ہو گئی, سب پہ کرپشن کے چارجز نکلے, اس پہ نہیں نکلے. بہت خوب. یہ کامیاب چل رہی ہے. بہت خوب. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کی کامیابی ہے. اور اس میں بیوروکریٹ ملازم ضرور ہیں, مگر بیوروکریٹ کو ہم نے اس لیول پہ نہیں آنے دیا کہ وہ ڈومینیٹ کر دیں پرائیویٹ اتھارٹی بن جائے. بالکل زبردست. اور جہاں پہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو لائیں گے اور جو والنٹیئر کر رہا ہو, والنٹیئر تنخواہ نہ لے رہا ہو, صحیح ہے, وہ اپنی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہے, وہ کامیاب ہو سکے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سفارتکاری کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بزنس مین ہیں وہ بالکل وہ جا سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ, بڑا آسان سا کام ہے. بہت سارے ممالک میں جہاں پہ آبادی کم ہے, وہ آپ کہتے ہیں جی یونیورسٹی سے آپ نکلیں گے تو 2 سال فوج میں والنٹیئر کریں گے آپ, اس کے بعد آپ پریکٹیکل لائف میں جا سکتے. ٹھیک ہو گیا. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی جو ان سے ملک سے آپ پڑھ کے آئے ہیں وہاں پہ آپ 1 سال یا 2 سال یا 6 مہینے وہاں پہ ایز اے کمرشل کاؤنسلر کام کریں گے, پھر آپ آ کے وہاں کام کر لیں. بہت خوب. سارے خوش ہو جائیں گے یار کرنے کے لیے. کس کو کیا مسئلہ ہے, روٹی کھانا پینا دیو نا, تو 6 مہینے سال کر لے گا, کی فرق. ویری گڈ. اور یوتھ جو ہے وہ ویسے بھی اس کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دے آپ, ویسے بھی ڈلیور کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ تھنک ڈفرینٹلی. اگر آپ مختلف طریقے سے سوچ سکتے ہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے اسی وتیرے سے حکومت چلانی ہے تو پھر وہ پچھلے 3 سال سے چل رہی ہے. یہ کہاں سے لائیں گے اتنا وین, یہ مسئلہ یہ ہے. دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ایک وین کی بات جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے, اور لیکن یہ تو اب سوچنے والے سوچیں اس چیز کے اوپر. کرنا تو پڑے گا, جو بات بیل آؤٹ جو بات کرتے ہیں میاں صاحب لاجیکل ہوتی ہے اور پھر وہ کرنی بھی پڑتی ہے. اچھا جی, یہ اب تھوڑا سا جو ہے نا اپنی سوسائٹی کے ایک رویے کی طرف آتے ہیں. ایک چیز جو ہے نا وہ ہم نے دیکھی ہے ابھی گزشتہ 2-3 دن کے اندر, مری نتھیا گلی میں برف باری دیکھنے کے شوقین لوگ جو ہیں وہ گئے, اور وہاں پہ جو ہے نا یہ سوچ کے گئے تھے کہ بڑا انجوائے کریں گے, ہلکی ہلکی سی برف پڑ رہی ہوگی, وہ ویڈیو بنائیں گے, انجوائے کریں گے, کافی شافی پئیں گے. ہوا اس کے بالکل برعکس, اور جناب 4,000 کی جگہ کچھ 40-50 ہزار گاڑیاں جو ہیں وہ انٹر ہو گئیں, اور اس کے بعد ساری جو ہے نا وہاں پہ نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا. اچھا ایک تو یہ ہماری سوچ ہے. دوسری ہم نے خبر دیکھی کہ لکی مروت کے اندر جو ہے وہ خواتین احتجاج کے لیے باہر نکل آئی, گیس اور بجلی کے بل انہوں نے پھاڑ دیے, اور یہ بالکل ہمیں یاد تازہ ہو گئی عمران خان صاحب کی, انہوں نے بھی بل کو آگ لگائی تھی. تو دیکھیں جب آپ کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کو آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نا, آپ لیڈر ہیں, کام جو بھی کریں گے لوگ اس کو ضرور دیکھیں گے. اچھا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ ویسے ہی کبھی خواتین باہر نہیں نکلتی, تو وہ مجبور ہو کے باہر نکل رہی ہیں احتجاج کرنے کے لیے. تو ایک طرف تو لوگوں کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں, دوسری طرف لوگ ہزاروں لاکھوں روپے پھونک کے تو وہ جا کے وہاں پہ جناب اپنا انجوائمنٹ کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ سوسائٹی کدھر جا رہی ہے؟ دیکھیے سوسائٹی غریب تر ہو گیا, امیر تر ہو گیا. تو وہی بات پہلے جو ہم کر رہے تھے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی, بل جو بجلی کا ہے یا گیس کا ہے, یہ آپ نے جب کچھ چیز خریدنی ہوتی ہے نا تو آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو خریدتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بل پیسے سے نہیں آتا, یہ ویسے ہی آ جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو میں آؤں
اور نہیں ہے تو میں آج نہ ہوں اگلے ہفتے آ جاؤں, اس سے نہیں دیکھنا, اس سے اپنی تاریخ پہ آ جانا. آنا ہی آنا. آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں, پھر آپ کے پاس دو آپشن ہے, یا بل پے کر دیں جنہوں پنجابی کے اندر تار دیتا ہے تو یہاں پھر کٹوا لیں, یا پھر تیسرا بھی جو پٹھانوں کا سلسلہ ہے رجسٹ کریں, وہ آئیں تو ان کو کٹیں, جو ہوتا رہا پہلے ہوتا رہا, ایسے ہی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہاں صاحب کے فالوور ہیں اور ہاں صاحب کو ووٹ بھی دیے ہیں انہوں نے, تو ہاں صاحب کو تقلید کریں. اور جو ہاں صاحب کا بل بھی کسی نے پے کر دیا تھا انہوں نے کہا میں نہیں پے کروں گا, مگر بعد میں پتہ چلا گیا پے ہو گیا, وہ پیڈ کی کاپی چھپ گئی تھی اخبار میں ایسے. اب جہاں تک قصہ ہے ہمارے پہاڑی گلیات کا جو ہم بات کر رہے تھے, گلیات میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہماری جو سڑکوں کا ڈیزائن کیا گیا ہے وہ بند گلی کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر آپ ایک جگہ جا رہے ہیں تو واپس آنا چاہے تو شاید واپس نہیں آ سکتے. آلدو ایسے حالات نہیں ہیں, بیچ میں سے راستے نکل سکتے ہیں, وہ اگر نکالے نہیں گئے, اور پھر گو تھرو بھی نہیں کیا گیا کہ مری کی اگر ایکسپریس وے ہے تو اس سے جانا آزاد کشمیر مظفر آباد تھا, وہ وہاں پہ گئی نہیں ہے, بیچ میں سے راستے پیچز خراب ہیں, آگے جب آزاد کشمیر آپ داخل ہو جاتے ہیں وہاں سے پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار مری کے لیے تو نہیں بنائی گئی تھی, نام اس کا مری ایکسپریس وے ہے, مگر جانا تو اس میں مظفر آباد تھا. مظفر آباد جانا تھا. اگر کسی کو مری میں نئی جگہ ملی رہنے کی تو وہ مظفر آباد تو جا سکتا ہے. اور میں اس طرح مجھے موقع ملا کہ میں مری سے مظفر آباد گیا ہوں فیملی کے ساتھ, آدھی پرائسز ہیں بالکل ایسے. مری میں جو چیز 100 روپے کی ہے وہ مظفر آباد میں 50 روپے کی ہے, اور وہ آپ کی اتنی خدمت کرتے ہیں کہ یار آپ آگے, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کو یہ بھی کھلاتے ہیں, آپ کو کعبہ بھی بلاتے ہیں. بہت خوب. تو وہاں پہ جانا چاہیے جہاں پہ رسپیکٹ ہے, مگر صرف سڑک کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. اسی طرح اگر آپ نتھیا گلی سے آگے نکل جائیں وہاں پہ بھی بڑی عزت ہے آپ ایسے. اسی طرح ٹھنڈیانی چلے جائیں, بہت سارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ جگہ سے نوازا ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ نکلے مری اکیلا تو کچھ نہیں ہے نا, اور کئی سال ہم نے بائیکاٹ بھی رکھا مری سے, تو اس کے علاوہ بھی تو اس کے علاوہ ایسے بھی جیسے فورٹ منڈو ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے, اٹس ایکول ٹو مری, مگر وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہم نے کیا, ہم نے پورا فوکس ہی مری پہ رکھا ہوا, سارا لوڈ اس کے اوپر ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. نیا کم از کم 10-12 ہمیں نئے جو مقامات ہیں نا. اچھا کسی ٹائم پہ یہ شروع کیا بھی تھا, وہ جسٹس جو تھے افتخار چودھری صاحب, انہوں نے پھر درخت کاٹنے کے اوپر جو ہے نا سوموٹو نوٹس اپنا لیا تھا, ایکشن لیا تھا, تو کام رک گیا تھا. یہ بھی تو یہاں پہ بڑا مسئلہ ہے نا, یہ بھی مسئلہ ہے بالکل. جب آپ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں پھر آپ کو اگر اس کی دیکھیں آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں نا کہ جی ہم ایک درخت اتاریں گے تو اس کے بدلے 10 لگائیں گے, یہ پوسیبل. اس کے بعد پھر ایسی مشینیں بھی آ گئی جو پورا درخت نکال کے ٹرانسپلانٹ کرتے تھے, وہ بھی آ گئی. وہ بھی ہے. بہرحال ابھی جو ہے نا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہمارا نران ہے وہاں تک روڈ بالکل ٹھیک ہے, ایک اچھی خاصی ایکسیس ہے, بیچ میں کچھ پیچز اس طرح کے جس کی وجہ سے یہ پھر ونٹر سیزن میں وہ بند ہو جاتا ہے. اگر یہ چاہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ دیکھیں, ایک دفعہ نا میاں نواز شریف صاحب نے بات کی تھی کہ جی ہم سوئٹزرلینڈ کی طرح ریل گاڑیاں چلانا چاہتے ہیں, وہ برفوں میں چلتی ہیں, وہ برفوں میں چلیں گے, وہ برفوں میں چلتی ہیں, اور وہ کوئی انجنوں سے نہیں چلتی, وہ کیبل سے پوری ٹرین کھینچی جاتی ہے اور اتاری جاتی ہے, وہ بن سکتی ہے. کوئی یہ مری کے ساتھ ساتھ نران کاغان کا بھی یہ سولوشن نکل سکتا ہے, یہ کیبل والی ٹرین والا معاملہ ہو جائے نا, اور وہاں پہ سارا انفراسٹرکچر موجود ہے, ہوٹلز بڑے, اب تو لگژری زبردست ہوٹل بن گئے ہیں, تو لوگ جا سکتے ہیں. اصل مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ ڈیوائڈ کریں نا لوڈ کو, اور ایکسیس دے دیں. جب ایکسیس ہوگی تو لوگ چلے جائیں گے جا کے. اور لیکن بڑا سمپل سا کام تھا کہ اگر ٹول پلازا سے 5000 گاڑی نکل گئی تھی تو آپ اس کو روک سکتے تھے. ٹول جڑا کٹا کرنا, ٹول پلازے کا جو ٹھیکیدار تھا اس نے کہا جی میں کیوں روکوں بھائی, میں نے تو ٹھیکے بڑا مہنگا لیا ہوا ہے, جانے دو اس کو. اس کا ویسے کام تھا کہ وہ آگے ان کو دھکیل دیا نا, آگے کہیں ان کو مل جل کر روکنا چاہیے تھا, وہ واپسی تھا پھر ٹول دندے, یعنی کہ وہ تو ڈبل دیہڑی تھی. تو بہرحال یہ وہاں پہ بھی اصل میں کوارڈینیشن ہی ہے, ٹریفک پولیس کی, ٹول پلازا والوں کی, لوکل گورنمنٹ کی, ان کی کوارڈینیشن. یہ تو وہاں پہ ٹول پلازا پہ
ट्रैफिक पुलिस वालों को बैठा होना चाहिए होना था। चाहिए, वो बिल्कुल। देखते थे आज इतनी गाड़ी ज्यादा निकल गई तो वापस करनी शुरू वापस करनी शुरू करनी चाहिए। ये तो है सिंपल सोल्यूशन, सिंपल, वो हमने करना कोई नहीं। वो हमने नहीं करा। हमने कोई सर पे आगे डांग मारेगा तो फिर ही करेंगे। नहीं, वो कई होते हैं कि वो बकायदा हथ ला के चेक करते हैं कितना गर्म है, फिर पता चलता है गर्म। वो जब कोई बता देता है तो उसके ऊपर यकीन नहीं करते, शोले को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आखिरी खबर हम पढ़ देते हैं जी, चलें। ओमिक्रॉन जो है वो बड़ा तेजी से फैल रहा है। ठीक है। 1,79,000 जो है केसेस एक दिन में सिर्फ फ्रांस में आए हैं। फ्रांस में आ गए। उसके बाद अमेरिका में 2-2.5 लाख के करीब है। ठीक है। यूके में भी 1 लाख के करीब। नहीं, न्यूयॉर्क में जो है ना वो इनकी सारी, एक तो ये थोड़ी सी स्नोफॉल की वजह से भी हो जाता है विंटर में, और ये कोविड की वजह से भी, जो ओमिक्रॉन की वजह से फ्लाइटें बड़ी मनसूख हुई हैं। कोई तकरीबन 11,000 के लगभग जो है ना शेड्यूल। पाकिस्तान में 79 केसेस हैं। पाकिस्तान में 79 केसेस। उसमें से 13 लाहौर में है, कुछ कराची अच्छा, में। ये अगर सबका जो इसका था जो बिहेवियर, जो पहला जो कोविड का पहला फेज आया था, तो तब भी मेरा ख्याल है ये दिसंबर में चाइना में स्टार्ट हुआ था काम, तो फिर ये चलते चलते हमारे तक जो है ना वो मार्च तक पहुंचा था। तो मार्च से पहले ही आ गया हूँ। अब ये मार्च से पहले आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि जनवरी फरवरी जो है ना वो ज़रा थोड़े से टफ टाइम होगा। इसमें लोगों को ये राय दे देते हैं कि आप मास्क ले लें पहले से ही, हैंड सैनिटाइजर ले लें। बाद में जो ये ब्लैक मेलिंग शुरू हो जाती है ना, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो तो रेडियो तो बिक रहे मैंने 3 रुपए तो लेके स्टॉक कर लें, डब्बा रख लें, ले लेने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि वो कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे, दुनिया में इस वक्त हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं कोरोना के। वो भी किसी साफी ने उनको दुरुस्त करवाया कि सर कोरोना के एक्सपोर्टर नहीं है तुसी, आप जो ये जो इसकी एसेसरीज है उनकी एक्सपोर्ट। तो कहते हैं अच्छा चलो, तो ये पता नहीं खबर में आने के लिए ये करते हैं इस तरह से प्लानिंग के साथ, या फिलबदी उनके मुंह से निकल जाते हैं। ले आप इजाज़त लेते हैं फिर। और आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर की हैं, और मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवालात आपके जहन में हैं, तो हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है उसके ऊपर जो है वो आप हमें मैसेज भिजवाइए, हम ज़रूर आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे, और शो में आपकी बात का जिक्र ज़रूर किया जाएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है LCCI TV youtube.com, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन होती है जब हम ये देखते हैं कि हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं और लोग इसको लाइक करते हैं, ताकि हम एक अच्छी जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने लाने में कामयाब रहें। अपने गिरदोनवाब में अजीज़ो कारब का सबका ख्याल रखें। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।